السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کل ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ 2-3 دن پہلے ہم نے اس کی غزل کی 4 اشعار کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور وہ پہلا حصہ تھا، اور دوسرے حصے میں اب ہم شروع کرتے ہیں اس کے شعر نمبر 5 سے۔ دیکھو تو دل فریبیے انداز نقش پا، موجے خرام یار بھی کیا گل قطر گئی۔ دل فریبی کا مطلب ہوتا ہے دلکش، دل کو دھوکہ دینے والا، دل کو اپنی جانب کھینچ لینے والا۔ اور انداز نقش پا کا مطلب ہوتا ہے پیروں کے نشانات کے انداز۔ اور موج خرام کہتے ہیں جو ایک البیلی یا اٹکیلیاں کرتی ہوئی چال ہوتی ہے اس کو، اور گل کترنا، کاغذ وغیرہ کے پھول بنانا، بعض اوقات اس کو عجیب و غریب اور حیران کر دینے والے کاموں کے سلسلے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کسی کا کوئی ایسی بات کرنا جس سے کوئی جھگڑا پیدا ہو اور وہ اس سے الگ رہے کہ بھئی آپ نے کیا گل قطر دیے یا فلاں نے کیا گل قطر دیے، کا مطلب ہے جھگڑا پیدا کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارا محبوب چلتا ہے تو زمین پر پاؤں رکھنے کے رنگ ڈھنگ ایسے دل فریب اور قابل دید ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خرام محبوب کی لہر گل قطرتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اب گل قطرنے سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ محبوب چل نہیں رہا بلکہ گلکاریاں کر رہا ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس کی چال سے جو عاشق ہیں ان میں ایک ہنگامہ اور ایک فساد برپا ہو رہا ہے، اور خود محبوب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر۔ تو اس کا کام تو بس یہ ہے کہ وہ گل قطرتا چلا جائے اپنی چال سے، یعنی جب وہ چلتا ہے تو ایسی دل فریب اس کی چال ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدم قدم پر وہ لوگوں کے دل اپنی جانب کھینچ رہا ہے، اور جتنے بھی عاشق ہیں وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ تو یہ چلنا کیا ہوا، یہ سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے گل قطرنا ہوا۔ اس کا اگلا شعر ہے، ہر بول ہوس نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوائے اہل نظر گئی۔ اس میں لفظ آیا ہے بول ہوس۔ یہ یہاں پر ویسے تو ہوس پرست کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو مرزا نے اس کو استعمال کیا ہے وہ ایک جھوٹے عاشق کے لیے کیا ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو اپنے محبوب کا سچا عاشق کہتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک جھوٹے عاشق کو بول ہوس کہہ کے یہاں مخاطب کر رہے ہیں۔ اور اہل نظر انہوں نے کہا ہے، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو معنویت پر نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں اہل نظر انہوں نے سچے عاشق کو کہا ہے۔ اور حسن پرستی تو آپ جانتے ہیں عاشقوں کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو حسن کا پجاری کہتے ہیں۔ شعار کا مطلب ہوتا ہے اختیار کرنا، یعنی کوئی طریقہ اختیار کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے حسن پرستی شعار کی کا مطلب ہے کہ ہر بول ہوس نے حسن پرستی شعار کی، کہ بھائی اب جو بھی جھوٹے عاشق ہیں وہ بھی ہماری طرح محبوب کے یا حسینوں کے جو حسن ہے اس کی پرستش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ زمانے کے طور طریقے بدل گئے ہیں، اور ہر ہوس پرست اور جھوٹے عاشق نے حسن پرستی کو اپنا کھیل بنا لیا ہے، مشغلہ بنا لیا ہے، یعنی ایک طرح سے یہ رسم بالکل عام ہو گئی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب سچے عاشقوں کے طور طریقے کی تو عزت اور آبرو ہی جاتی رہی۔ اب اس شعر کی مزید تشریح کیا کی جائے، زندگی کے ہر دائرے میں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جب سچے اور جھوٹے میں کوئی فرق باقی نہ رہے تو ظاہر ہے کہ سچوں کی بیچاروں کی کیا آبرو ہو سکتی ہے۔ وہی ہے نا کہ یعنی سچا جو ہے وہ جھوٹے کے آگے روتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ
مرزا نے یہی بات اس شعر میں کہنے کی کوشش کی ہے۔ اگلا شعر ہے، نظارے نے بھی کام کیا وہاں نقاب کا، مستی سے ہر نگاہ تیرے رخ پر بکھر گئی۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، نگاہ سمجھ لیجیے آپ کو، تو آنکھ یعنی دیکھنے کو کہتے ہیں، جو نظر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ محبوب کا جو نظارہ ہے وہ بجائے خود ایک نقاب کی صورت اختیار کر گیا، کیونکہ جو نگاہ اس کے چمکتے ہوئے چہرے پر پڑی وہ مست ہوئی، اور مست ہو کر وہ ہر طرف بکھر گئی۔ تو ہر نگاہ کی حیثیت کو اگر ایک تار سمجھ لیں تو بہت سے تاروں نے اس کے چہرے پر بکھر بکھر کر ایک پردہ تیار کر دیا، یعنی نظارہ بذات خود حسن سے لطف اندوز ہونے کے بجائے محرومی کا باعث بن گیا۔ اب محبوب کے چہرے پر جتنی نگاہیں پڑیں وہ سب نگاہیں کہتے ہیں کہ جیسے نقاب میں تار ہوتے ہیں، وہ تاروں کی شکل اختیار کر گئیں، اور چونکہ نگاہیں بہت زیادہ تھیں تو ان سارے تاروں نے محبوب کے چہرے سے جب وہ ٹکرا کر واپس ہوئیں تو انہوں نے بہت ساری تاروں نے مل کر ایک نقاب بنا دیا، اور محبوب کو دیکھنا ناممکن ہو گیا۔ اگلا شعر ہے کہ فردا و دی کا تفرقہ یک بار مٹ گیا، کل تم گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی۔ اس میں بس دو لفظ ہیں کہ جو ذرا مشکل ہیں۔ فردا کہتے ہیں آئندہ کل، یعنی جو آنے والا کل ہو اس کو کہتے ہیں فردا، اور دی کہتے ہیں گزشتہ کل جو گزر گیا ہو، یعنی فردا آپ انگریزی میں کہہ لیجئے تو ٹمارو کہہ سکتے ہیں آپ، اور دی جو ہے وہ گزشتہ کل، یعنی آپ اس کو یسٹرڈے کہہ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس شعر کی بہت ہی اچھی تشریح مولانا حالی نے کی ہے، وہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تمہارے جاتے ہی ہم تو ایسے خود رفتگی میں تھے اور خود فراموشی میں تھے ہو گئے کہ ہمیں آج اور کل کی کوئی تمیز ہی باقی نہیں رہی، اور ایسا قیامت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پر نہ کوئی ماضی ہوگا نہ کوئی مستقبل ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا حال ہی ہوگا۔ تو بس کہتے ہیں کہ تم کیا گئے ہم پہ تو جیسے قیامت گزر گئی، اور قیامت گزر جانے کے دونوں معنی ہیں، یعنی نہایت سختی کا زمانہ گزرنا اور خود قیامت کا آ جانا۔ تو خطاب محبوب سے ہے، فرماتے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس سے رخصت ہوئے تو یوں سمجھو کہ جیسے ایک حشر ٹوٹ پڑا، اور آئندہ کل اور گزشتہ کل میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا، یعنی جیسے فردا و دی اس میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا، اور اس سے بڑھ کر قیامت کا نشان کیا ہوگا کہ یوں گزشتہ کل فردا سے قیامت بن گئی۔ اب اس کا آخری شعر ہے، کافی مشہور ہے، لوگ کافی مثالوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ شعر ہے کہ مارا زمانے نے اسد اللہ خاں تمہیں، وہ ولولے کہاں وہ جوانی کدھر گئی۔ مارا کا مطلب یہ ہے کہ مجبور کر دیا، واماندہ کر دیا، بڑھاپا آ گیا، جوانی کی ساری جو لذتیں تھیں اور جو طاقت تھی اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اپنے آپ سے مخاطب ہیں اسد اللہ خاں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم نے شاید آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ غالب تخلص اختیار کرنے سے پہلے اسد اختیار کرتے تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے شعر کی جو وزن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا پورا نام ہی، اپنے آپ کو پورے نام سے مخاطب کیا، یعنی اسد اللہ خاں۔ ولولہ ہوتا ہے کچھ بھی کر گزرنے کا کی ہمت، اور جوانی کدھر گئی تو بہت صاف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسد اللہ خاں تمہیں زمانے نے تباہ کر ڈالا، وہ جوانی جس پر تمہیں بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، کہاں گئی، اور وہ ہنگامہ خیز ولولے کیا ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ جوانی کے ساتھ ولولے بھی گئے اور بڑھاپا آ گیا، اور یہ جو تبدیلی پیدا ہوئی یہ زمانے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی
جو غزل ہم نے آپ کی خدمت میں شروع کی تھی، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، اس کا بقیہ حصہ تھا۔ تو آج یہ غزل مکمل ہوئی، اور اس کے جو اشعار تھے ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کا مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔